اچھا جی، اب آگے آئیے، یہ کتاب الادب، یہ ہمارے پاس ریاض الصالحین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقار اور سکون۔ ریاض الصالحین میں ہم نے باب پڑھنا ہے وقار اور سکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام۔ وہ آہستہ چلتے یعنی ان میں غرور اور تکبر نہیں آتا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ آہستہ چلتے ہیں، ان میں غرور تکبر یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آہستہ چلتے ہیں، ان میں کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ اس پر نبی علیہ السلام کا فرمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی زور سے ہنستے نہیں دیکھا کہ منہ کا اندرونی حصہ نظر آئے۔ آپ علیہ السلام صرف تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، گال آپ کے جو ہے نا وہ اسے نورانیت جھلک رہی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، اتنا مسکراتے تھے ہر صحابی کہتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ مسکرا کے ملتے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ کافی ساری پریشانیوں کا یہ حل بن جاتا ہے جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں۔ دکھ ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جب کسی سے ملنا ہے تو بڑے حشاش بشاش ہو کے ملنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگلا باب نماز، علم اور دیگر عبادات کی مجالس کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ آنا یہ مستحب ہے۔ جب ہم نے نماز کے لیے جانا ہے تو وقار کے ساتھ جانا ہے، سکون کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی تعظیم اللہ کی نشانیوں کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے، وقار اور سکون کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، جو مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے پوری کرو۔ یعنی کتنی عظیم مثال ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنا اسلام اس کا ایک رتبہ ہے، لیکن آدمی کے وقار کو رکھا گیا ہے۔ اسلام نے، نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، امتیوں کو وقار سکھایا کہ آپ کے اندر چلنے میں بھی وقار ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں بھی وقار ہونا چاہیے۔ یعنی کہ نماز میں رکعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لیکن آپ کا وقار نہ چھوٹے۔ آپ جس وقار سے آ رہے ہیں وہ دھڑ دھڑ کے ایسے ہی مسجد میں نہ آئیں۔ سارے بندے دوڑیں گے تو پھر مسجد میں ایک کوہرام سا مچ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کون سی رکعت ہے، امام صاحب پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے سکون کے ساتھ آؤ۔ تو نماز اگر ایک رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن تمہارا سکون، اطمینان، وقار نہ چھوٹے، یعنی کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، تو دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عرفات سے واپس آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے سخت جھڑک مارنے کی آواز اور اونٹوں کا شور سنا تو اپنی چابک سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگو اطمینان سے چلو، سواریاں دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ پیچھے سے صحابہ کرام سواریاں دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے تو آپ نے تعلیم دی کہ اطمینان سے آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اگلا باب و اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا، یہ بڑی اہم ہے۔ اسلام میں مہمان کی عزت کو بہت اہمیت ہے۔ کوئی مہمان آئے اس کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ آپ فوراً جا کے گھر سے ایک بچڑا اس کا گوشت لے کے آ گئے، تو ان کے جب سامنے رکھا تو انہوں نے تو رغبت ہی نہیں کی۔ تو پھر آپ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں ایک خوشخبری دینے آ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمانا ہے۔ یہ سورہ زاریات میں ہے اور 26ویں سپارے کے آخری جو رکوع اس میں ہے،
اس کی وضاحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان کوئی نہ آئے۔ اگر کسی دن کوئی مہمان نہ آتا تھا 2-3 میل آپ گھوم پھر کے آ جاتے تھے، شاید کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں، یعنی اتنی مہمان نوازی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی مہمان آئے، دیکھیں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہے، جتنا ہو سکے اس کی عزت کریں، اس کو عزت دیں، اس کو مقام دیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ یعنی کیسی مثال دی آپ علیہ السلام نے کہ جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر و تواضع کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جو ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن کہا جائے گا اپنا نامہ عمل خود پڑھو اور خود اپنا محاسبہ کرو۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرے، اور جو شخص اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اچھائی کرے، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اور تیسری اچھی بات کہے یا خاموش رہے، ٹھیک ہے نا، اچھی بات کہے یا خاموش رہے، فضول باتوں سے بچے۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کب تک ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 1 دن اور 1 رات، یعنی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا 1 دن اور 1 رات، اور ضیافت 3 دن تک ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، یعنی بہترین کھانا کھلانا 1 دن 1 رات، پھر اس کے درمیان پھر اچھا کھلانا تھوڑا سا نارمل، اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ خود کھاتے ہیں اس انداز سے کھلانا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضیافت۔ تو یہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مہمان کی جو ہے وہ اپنے آؤ بھگت کرنی ہے۔